السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، آج ہم جو ویڈیو لائے ہیں وہ یوں سمجھیں غیر مقلدین کے مفتی صاحب ہیں نا، وہ محمد عاقل صاحب، جس کو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ یوں سمجھو ہم ان کی ایک ویڈیو پر گفتگو کر رہے ہیں اور ان سے اس ویڈیو کے متعلق کچھ سوالات پوچھتے ہیں۔ آسان سوال ہیں۔ انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے سگریٹ کے متعلق کہ بھئی سگریٹ پینا کیا ہے، یعنی سگریٹ پینا اس کا حکم کیا ہے، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے۔ تو انہوں نے اس ویڈیو کے اندر واضح طور پر سگریٹ پینے کو حرام کہا ہے، ٹھیک ہے، سگریٹ پینے کو حرام کہا ہے، اور اس کی دو وجوہات بتائی ہیں۔ ایک وجہ یہ بتائی کہ وہ یعنی تمباکو کو ناپاک کہہ رہے ہیں کہ تمباکو ناپاک ہے کہ سگریٹ نوشی حرام ہے کیونکہ یہ خبیث ہے اور اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے کھانے پینے کی ان چیزوں کو حلال قرار دیا ہے جو پاک ہیں، اور جو ناپاک ہیں ان کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ تمباکو نوشی کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان میں سے کوئی بھی پاک نہیں، بلکہ یہ سب کی سب ناپاک ہیں۔ دوسری وجہ یہ بتائی کہ بھائی دیکھیں کہ آپ سگریٹ پیتے ہیں، یعنی سگریٹ منہ میں ڈالتے وقت آپ بسم اللہ کہنے کو پسند نہیں کریں گے، بسم اللہ کہہ کر سگریٹ تو منہ میں نہیں لیں گے نا۔ تو دیکھیں ایسی چیز جس میں بسم اللہ ہی نہیں کہا جا رہا یا بسم اللہ کہنے کو دل ہی نہیں کرتا، تو آپ خود سوچ لیں کہ وہ چیز پاک ہے یا ناپاک ہے، یعنی حلال ہے حرام، وہ حرام ہے، وہ بالکل حرام کہہ دیتے ہیں۔ سگریٹ نوشی حرام ہے۔ آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی سگریٹ کے لیے نکالے اور بسم اللہ پڑھ کے سگریٹ پینا شروع کرے۔ جو بسم اللہ نہ پی کر اس کو شروع کر، بھلا ایسا کوئی کام تو بتائیے جس میں اللہ کا نام لے کر نہ عیب سمجھا جاتا ہو، تو یہ عیب۔ ٹھیک، یہ تو بات تھی کہ انہوں نے حکم حرام کا لگایا اور دو وجوہات اس کی بتا دی۔ اب بات یہ ہے کہ ہم محمد عاقل سے پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ آپ بار بار یہ کہتے ہیں لوگوں کو کہ بھئی حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کو ہے، حلال و حرام کا اختیار اللہ کو ہے۔ اس حلال و حرام کو اللہ نے قرآن میں کہا ہوگا یا رسول اللہ کے فرمان سے کہا ہوگا۔ آپ نے اس چیز کو حرام کہہ دیا ہے کس قرآن پاک کی آیت سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس فرمان کے مطابق اس چیز کو آپ نے حرام قرار دیا ہے؟ یہ آپ نے اس چیز کو حرام اپنی طرف سے کیوں کہہ دیا، جبکہ ہمارے علماء کی باتوں کو آپ توڑ مروڑ کر احبار و رہبان والی آیات چسپاں کرتے ہیں اس پر، اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ اس طرح ہیں جس طرح یہود و نصارہ اپنے احبار و رہبان کی بات کو مان لیتے تھے، ان کے حرام کو، یعنی وہ جو اگر حلال کو حرام کہہ دیتے تو اس حلال کو بھی حرام مان لیتے تھے۔ یعنی اس طرح آپ کہاں سے لائے ہو؟ اس وقت آپ کو وہ آیات کیوں نہیں یاد آ رہی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ، ناظرین بات بالکل واضح ہو جائے گی، آپ پوری ویڈیو سنیے گا تاکہ بات آپ کو پوری طرح سمجھ آ سکے۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں یہ چیز ناپاک ہے۔ بھائی ناپاک اس چیز کو کس نے کہا؟ تمباکو کو۔ آپ کہتے ہیں نا اس میں آیت اس نے پڑھی نا کہ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ خبیث چیزیں، ناپاک چیزیں تم پر حرام ہیں۔ تو تمباکو کو حرام کس نے کہا؟ آپ ذرا بتا دیجئے، قرآن پاک کی آیت سنا دیجئے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جا کر سگریٹ پئیں، لیکن ہم دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آپ جس چیز پر حکم لگا رہے ہیں، کیا یہ کسی کی تقلید میں آپ حکم لگا رہے ہیں یا آپ کے پاس دلیل ہے؟ دلیل ہے تو واضح کیجئے، وضاحت کیجئے۔ تیسری بات کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بسم اللہ پڑھ کر یعنی منہ میں نہیں لیا جا رہا نا، لینے کے لیے لوگ کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اس پر ہم تھوڑی آپ کو پیچھے یاد دلاتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے نزدیک یعنی تمباکو ناپاک ہے، آپ کے نزدیک منی پاک ہے۔ عجیب بات ہے کہ نا ناظرین، آپ کو بات سمجھ میں آتی ہوگی۔ یہ اس عاقل کی واضح طور پر ویڈیوز موجود ہیں، منی پاک ہے، تمباکو ناپاک ہے۔ اب تمباکو ناپاک ہے، سگریٹ منہ میں لینا اور اسے چوسنا یعنی پھونک لگانا حرام ہے، لیکن اعلیٰ تناظر منہ میں لینا چوسنا ممانعت کی کوئی دلیل نہیں، جائز ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ہم سوال یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی سگریٹ لیتے وقت بسم اللہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تو جس بیوی کو اس کے شوہر کا اعلیٰ تناسل آپ منہ میں لینے کی اجازت دے رہے ہیں، کیا وہ اس وقت بسم اللہ پڑھنے کو اس کا دل کرے گا؟
اور تمباکو کو آپ ناپاک کہتے ہیں، منی کو پاک کہتے ہیں۔ کیا آپ کسی سے پوچھ لیں کہ کوئی عقل والا بندہ تمباکو منہ میں لیتے ہوئے اتنی کراہت محسوس کرے گا؟ جو کسی کے منہ کے اندر ایسی چیز گندی داخل ہو جائے جو اعلیٰ تناسل سے نکلتی ہو حالت شہوت میں۔ اب ناظرین کرام، آپ اس چیز سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سگریٹ کا اندر جو تمباکو وہ ناپاک ہے، منی پاک ہے۔ سگریٹ کو منہ میں لیتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھنا، پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اس لیے حرام ہے۔ اور اعلیٰ تناسل کو جو آپ مرد کا اعلیٰ تناسل بیوی کو منہ میں لینے کی آپ اجازت دے رہے ہیں، وہ کیا بسم اللہ پڑھ کر لے گی؟ اور اس کو جائز قرار دے دیا، وہ یعنی اس سے بھی بڑھ کر چیز ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ آخر کار کون سی مخلوق ہے؟ ان کی عقل پتہ نہیں کہاں ہے۔ اب اگر اس پر ہم یہ نہ کہیں کہ ان لوگوں نے دین کا مذاق بنا ہوا ہے، شریعت کا مذاق بنا ہوا ہے، تو کیا یہ بات غلط ہے یا بالکل درست ہے؟ تو ناظرین کرام، اس طرح کے یہ لوگ ہیں، انہوں نے دین اور شریعت کا مذاق بنا رکھا ہے۔ اللہ جل جلالہ پوری امت کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے اور ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے حقیقت۔